یہاں پہ بھی یہی آپ دیکھ لیں. ہم جو رونا روتے تھے نا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کو نبی کا درجہ دیا ہوا ہے اور تصوف کو دین تصوف بنا دیا ہے, تو اس کی یہ ویریفیکیشن ہو گئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں, وہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کی پرنٹنگ بھی بند کریں, اس میں بھی تو ضعیف روایتیں ہیں. اگر ہمارے بزرگوں کی بند کرانی ہے تب کو کڈی وڈی کہانی کرائی نے. آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا دین ہے؟ آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا؟ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے بعد 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت. کیا بابوں کو بھی چھوڑا تھا آپ نے؟ حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے, لیکن آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ بابوں نے قیامت تک زندہ نہیں رہنا تھا نا. ابو بکر کو چھوڑ کے جاتے وہ تو بھی 2 سال بعد فوت ہو گئے. عمر کو چھوڑ کے جاتے تو وہ بھی تقریباً 13-14 سال کے بعد فوت ہو گئے. سیدنا عثمان کو چھوڑ کے جاتے وہ بھی 25 سال کے بعد فوت ہو گئے. مولا علی کو چھوڑ کے جاتے وہ بھی 40 سال کے بعد فوت ہو گئے. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام 110 ہجری میں فوت ہوئے. آج چل رہا ہے, آج 22 محرم 1441 ہجری ہے اور 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو چکے ہیں. 1300 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کسی بابے کو نہیں چھوڑا, آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو. اور غدیر خم پہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت. اس میں کہا قرآن کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا قرآن, اہل بیت, قرآن اور سنت. بابے کدھر سے آ گئے؟ کہتے ہیں جی بابوں کی کتابوں کی پرنٹنگ بند کرا رہے ہیں, چشتی رسول اللہ کی پرنٹنگ. اچھا یہ دوسرے کی کہیں گے آپ بریلویوں سے کہیں نا کہ اشرف علی رسول اللہ والی کتابیں جو تھی الامداد رسالہ, کہیں گے پرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور کہیں چشتی رسول اللہ والا, کہتے ہیں ہونا چاہیے. اور دیوبندیوں سے کہیں, وہ کہیں گے اشرف علی رسول اللہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, چشتی رسول اللہ والا پرنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نہ کہیں کہ بابوں کی کتابوں کے اپنے بابے, بابوں کے پجاری, اپنے بابے, اپنے بابوں کی بات کرتے ہیں, اپنے فرقوں کے بابوں کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میں پہلے پھکی والا جواب دے دوں, الزامی جواب, اینٹی ونم. یہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے. آپ کو پتا ہے پرویز مشرف کے دور میں, ڈکٹیٹر کے دور میں, اس ظالم شخص نے مردوں اور عورتوں کی میراتھن کروائی تھی اکٹھی. اور جب اس وقت کی ایک جو سیاسی جماعت جو اس نے بنائی تھی, اس سے جب پوچھا گیا ان کے لیڈر سے کہ یہ مرد و عورت کا اختلاط تو ہمارے معاشرے کے بھی, اسلام کے بھی خلاف ہے, تو اس نے کہا جی وہ طواف کعبہ میں بھی تو مرد و عورت کٹھے ہوتے ہیں. استغفر اللہ تو بولی بالکل ہے, بریلوی نے مولوی نے وہی کام کیتا ہے. میراتھن کو کمپیئر کروایا اس پولیٹیکل لیڈر نے خانہ کعبہ میں طواف کعبہ کے معاملے میں. بھئی طواف کعبہ تو دین کا حصہ ہے, اور اس میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ بھئی کسی کی عورت کسی کے مرد کے ساتھ ہوتی ہے. وہاں پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں تو کوئی بہت ہی بغیرت علیحدہ بات ہے, بڑے سے بڑے بغیرت بھی کسی کی عورت کو اس طرح ٹچ نہیں کرتے, سب کے اپنے گناہ بخشوانے گئے ہوتے ہیں لوگ ادھر, اور وہاں پہ بھی نماز کے وقت علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اس ظالم شخص نے ڈکٹیٹر کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, میراتھن عورتوں مردوں کے اختلاط کے لیے خانہ کعبے کے طواف کی مثال دے دی. اس ظالم شخص نے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کہا حدیث کی کتابیں چھاپنا بند کر دو. تو انہوں پھر میں ہی چپیٹ مار سکنا علمی طور پہ, چپیٹ لگی ایسے فٹ ہے. پھکی والا جواب, الزامی جواب, اینٹی وینم, اسی اصول اور مبادی پہ جواب. یہ تو اصل ہے دین کی کتاب و سنت, اس کے ساتھ آپ بابوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. تو ان کی پرنٹنگ اس لیے رکوانی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ان کتابوں میں جو بات کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہوئی ہے وہ لے لو, جو خلاف ہے تو چھوڑ دو. تو جو کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہے وہ تو پہلی کتاب و سنت میں موجود ہے, اس کو بھی چھوڑ دو. پوائنٹ کی بات ہے نا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بزرگ کلیم کر رہے ہیں وہ کن کتابوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ انہی کتابوں کی.
چاہے وہ تذکرۃ الاولیاء ہو، چاہے وہ حشت بہشت ہو، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، انہی کتابوں کی بنیاد پہ ان بزرگوں کو کلیم کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں تو بزرگ خود ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو باتیں کتاب و سنت کے حق میں بھی بتا رہے ہوں گے نا اس میں سے اپنے زوم میں، تو ہم اس کو بھی کہیں گے کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ بھی کسی نے ڈال دی ہیں۔ مثلاً کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دیتا ہوں اور وہاں پہ جاتا ہوں، اس سے وہ کہتے ہیں ہم بھی مزاروں پہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری نے یہ نہیں لکھا ہوگا، اگر انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہوگی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، اس میں مت بیٹھو، نہ لائیو بیٹھنا اجازت ہے نہ مجاور بن کے، تو کب وہ لکھ سکتے ہیں؟ تو اب ہمیں یہ کوئی دھونس نہ دلائے، ہم کہیں گے یہ بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے، انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، کرتے کرتے سب کچھ ہی صاف کر دیں گے اس کتاب میں سے، صرف آیتیں اور بخاری مسلم کی حدیثیں رہ جائیں گی جو 2-4 ہیں اس کے اندر، باقی کتابیں فارغ ہو جائیں گی۔ پھر میرا معصومانہ سوال ہوگا کہ ان سارے بزرگوں کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعارف ہے سوائے ان کتابوں کے؟ لوگوں کے کہنے پہ آپ مانے تو وہ تو بابا گرو نانک کو بھی بزرگ مانتے ہیں، لیکن جو محدثین ہیں، حدیث کی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف بھی ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں امام ترمذی کا تعارف ترمذی ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کو اسماء و رجال کی کتابوں میں تعارف ملے گا کہ امام بخاری کے لائق ترین شاگرد تھے امام ترمذی اور امام مسلم۔ تو اگر ضعیف روایتیں آ گئی ہیں تو دین وٹ، ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف موجود ہے۔ لیکن آپ جامعہ ترمذی میں کوئی اس طرح کی گستاخانہ حدیث تو نہیں دکھائیں گے جو یہ ہیں حدیثیں کس لیول تک جا کے ہیں۔ تو یہ تو اصل دین ہے، اس کو اگر ہم پرنٹ کریں اور پھر دیکھیں اس سے بھی بڑھ کے جب یہ ان کی پرنٹنگ ہوتی کئی جگہ تو امام ترمذی نے خود حدیثوں کو لکھ دیا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اور اب ماشاءاللہ بعد میں جب کام ہوا تو محدثین نے اصول محدثین پہ جو شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اپنی ذات سے نہیں لکھا، اسماء و رجال کی ہماری بزرگوں کی جو محدثین کی کتابیں آ رہی تھیں انہی کی روشنی میں انہوں نے تحکیم کی ہے حدیث کے اوپر۔ تو بزرگ خود بتا کے گئے تھے اسماء و رجال کی کتابوں میں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اسی کو بعد میں تحکیم لگائی ہے، تو وہ کتابیں جب چھپتی ہیں نیچے صحیح ضعیف کے حکم لگے ہوتے ہیں۔ آپ میں ساتھ ہوں، آپ کشف المحجوب چھاپیں، جہاں جہاں گستاخانہ واقعات ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، نبی علیہ السلام کا سکینڈل نعوذ باللہ ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ صاحب اور سکر میں ڈال دیا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے کلپ آپ دیکھ لیں، چشتی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں، اشرف علی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں، سب کچھ پتہ چل جائے گا، میرا ریسرچ پیپر بھی ہے۔ تو اس کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ یہ انتہائی گستاخانہ واقعہ ہے، اس سے کوئی دلیل نہ پکڑے، اس پہ کوئی ایمان نہ لائے۔ تو پھر آپ سے آ کے لوگ خود پوچھیں گے کہ یہ واقعہ تو جنید بغدادی کے سکر صاحب اور بایزید بستامی کے سکر کی دلیل تھا، اب اگر اس سے بھی دلیل نہ پکڑیں تو پھر یہ صاحب اور سکر کہاں سے آ جائے گا؟ وہ ایک بلڈنگ نہیں گرے گی، یہ ان کی بنیاد ہل جائے گی۔ میں نے ان کی اوپر والی منزل نہیں گرائی ہے، نیچے سے بنیاد ہی کھینچ لی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، بڑا ٹائم لگتا ہے نا، 110 منزلہ اگر کوئی بلڈنگ ہے یا ایک کتاب کے اندر 110 چیپٹر ہیں، پہلے اوپر والا چیپٹر ختم کریں پھر نیچے والا، اس کی بجائے آپ نیچے سے ہی بنیاد کھینچ لیں تو سب کچھ نیچے آ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ اپنے آپ کو خود بے عزت کروا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کی کتابوں کو لے آئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث تو اصل ہے، وہ تو چھاپنا ہمارے دین کا حصہ ہے، بزرگوں کی کتابیں کون سا دین کا حصہ ہیں؟ اور وہ بھی پھر کہانیاں، پھر واقعات، ایسے عجیب و غریب واقعات۔ میں کہتا ہوں جن واقعات کو یہ قرآن و حدیث سے صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، وہ بھی ساری کہانیاں ہیں، ہم ان واقعات کو صحیح نہیں سمجھتے۔